اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کوڈ ورڈز ہیں. یہ اللہ اور اس کے نبی الاسلام کے درمیان راز ہے اور امت کو اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے کانٹیکسٹ میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی قرآن حکیم حکمت بھری کتاب ہے. ہر چیز اپنے فلسفے کے اعتبار سے فٹ ان بیٹھتی ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ان انذر الناس، کہ وہ ڈر سنا دے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے اہل ایمان کو. یعنی دو پرپز ہو گئے پروفٹ کو بھیجنے کے، لوگوں کو ڈر سنانا آخرت کی جواب دہی کا، اور خوشخبری دینا اہل ایمان کو جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور بہت بلند مرتبے ہیں قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے. اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو چن لیا. ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا اور کہتا ہے نہیں، یہ پیغمبر جو ہے تم میں سے نہیں ہے. یہ ہو نہیں نہ سکتا. یہ تو ہماری ڈاکٹرن میں مشہور ہے نا کہ جی کوئی پیغمبر جو ہے وہ کوئی الگ سے مخلوق ہونا چاہیے. پیغمبر اسی اسپیشی میں سے ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر کو بناتے ہیں. چونکہ انسان آباد ہے تو اس میں کوئی اچمپے کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے گا. خدا نہ خواستہ اگر پیغمبر کسی اور اسپیشی سے آتا پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں. تو آئیڈیل یہی ہے کہ پیغمبر اسی نو میں سے ہو، اسی اسپیشی میں سے ہو جن کی طرف وہ مبعوث کیا گیا، تاکہ اس پر وہی حالات و واقعات گزریں اور وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے. نبی علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی آپ کے بھی آنسو نکلتے تھے، جب آپ کو زخم لگتا تھا آپ کا بھی خون نکلتا تھا، آپ بھی دکھی ہوتے تھے، آپ کے بھی سر میں درد ہوتا تھا، آپ کو بھی نیند کی مشقت اٹھانا پڑتی تھی. ہر اعتبار سے جو ایک انسان کو تکلیفیں گزارنا پڑتی ہیں. تو نبی کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کی جواب دہی کا، اور پھر بشارت دے ان لوگوں کو جو کہ بات قبول کر لیں کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جبکہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے. نعوذ باللہ. یعنی کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے یہ کہ یہ جادوگر ہے. اچھا، وہ جادوگر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی معجزات کر کے دکھا دیے تھے. وہ جادوگر اس وجہ سے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو جو بھی سنتا تھا، غور و تفکر کرتا تھا، وہ آپ کی بات کو قبول کر لیتا تھا. اس وجہ سے وہ جادوگر کہتے تھے. ورنہ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کئی معجزات ڈیمانڈ کیے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کر کے نہیں دکھائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں تو بشر ہوں، رسول ہوں. یہ اللہ کے پاس اختیار ہے معجزات کے اعتبار سے، میں خود سے اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر وہی فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے حضور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے اذن کے بعد. یعنی اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے بھی پہلے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے حضور کسی کی سفارش کروں. یہ اللہ کی ہستی کا، اس کے دربار کا پروٹوکول ہے کہ اس کے حضور کسی کی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیوں؟
دنیا میں جو سفارش کی جاتی ہے نا، کوئی بڑا بندہ جا کے تھانے میں جا کے کسی کی سفارش کرتا ہے کہ یہ آپ نے شریف آدمی پکڑ لیا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے فیکٹس آپ کو غلط بتا دیے ہیں. دنیا میں تو سفارش کا کانسیپٹ یہی ہے نا. اب مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ جو اللہ کو جا کے یہ کہے کہ یا اللہ یہ جو بندہ تو نے پکڑ لیا ہے نا، غلطی سے پکڑا گیا ہے، مجھے پتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے. ہائے 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 ہائے، یہ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اس لیے اللہ تو ہمارا ہے کہ سفارش بھی کرے گا نا کوئی کسی کی تو اللہ کی اجازت سے کرے گا. یعنی یا اللہ تو نے جو بندہ پکڑا بالکل ٹھیک پکڑا، لیکن مجھے اجازت اگر مل جائے کہ میں اس کی سفارش کروں کہ اس کی نیکیوں کے سبب تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما. مجرم تو یہ ہے، سزا کا حقدار تو ہے، لیکن میں تیرے حضور ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے طور پہ، تو یہ ہوگا. خیر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اجازت دے گا اور ان کے لیے تعداد بھی مقرر کرے گا کہ کس کی سفارش انہوں نے کرنی ہے. بخاری اور مسلم میں جو شفاعت والی حدیثیں ہیں اس میں نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا، اور جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے داروغہ جہنم کہیں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. نبی اسلام کی سفارش بھی اسے کام نہیں آئے گی. اور وہ کون ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی، میں نے اپنی وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، اور میری اس دعا سے قیامت کے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا. تو یہ شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، پس اسی کی عبادت کرو، جس کی یہ شانیں ہیں. شانیں کیا ہیں؟ آسمان اس نے پیدا کیے، زمین اس نے پیدا کی، عرش پر متمکن ہوا، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس کے حضور کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک کوالٹی کسی چھوٹے سے درجے میں بھی کسی اور ہستی کو حاصل ہے تو کوئی اور اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا. وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. افلا تذکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟